1971 میں پاکستان کی قوم کو اپنی تاریخ کی سب سے بڑی ہار دیکھنے کو ملی۔ یہ بہت دکھ کی بات تھی کہ ہم نے اپنا مشرقی پاکستان کھو دیا، جسے آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ مشرقی پاکستان ہم سے کیوں علیحدہ ہوا، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں، جو کہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھائی نہیں جاتی۔ یہ جاننے کے لیے کہ آخر ہوا کیا تھا، ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ تو چلتے ہیں ہسٹری میں۔ انڈیپینڈنس کے فوری بعد پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ لیفٹ والے حصے کو مغربی پاکستان اور رائٹ والے حصے کو مشرقی پاکستان کا نام دیا گیا۔ ان دونوں حصوں کے درمیان 1000 میل کا وقفہ تھا، جس کے لیے کوئی زمینی رستہ نہیں تھا جو کہ انہیں جوڑے، بلکہ سمندری یا ہوائی جہاز سے رسائی حاصل تھی، جو کہ کسی بھی وقت انڈیا بلاک کر سکتا تھا۔ یہ عجیب جغرافی ملک کی سرحدوں کے لیے ایک پریشانی تھی۔ مشرقی پاکستان رقبے کے لحاظ سے ملک کا صرف 7واں حصہ تھا، لیکن اس کی آبادی باقی 6 حصوں سے بھی زیادہ تھی، یعنی مغربی پاکستان جس میں 4 صوبے آتے ہیں اس سے بھی زیادہ تھی۔ جب پاکستان اور انڈیا کا نقشہ فائنلائز ہو رہا تھا تو قائد اعظم نے سر سائرل ریڈکلف کو جو نقشہ دیا تھا وہ یہ نہیں تھا جسے ہم آج دیکھتے ہیں، بلکہ اس میں پاکستان کو کشمیر سے ہو کر چائنا کے بارڈر کے ساتھ مل کر بنگال تک رسائی حاصل تھی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ لہذا قائد اعظم مجبور ہو گئے کہ اس موجودہ نقشے کو منظور کریں۔ اسلام اور آزادی کے لیے یکجا کوشش کے علاوہ ان دونوں صوبوں میں پریکٹیکلی طور پہ کچھ بھی کامن نہیں تھا۔ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی طرح جس میں سارے مسلمان رہتے تھے ویسا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک خاص ہندو مائنورٹی رہتی تھی جو کہ اس صوبے کی اکنامی اور ایجوکیشن پر کافی اثر و رسوخ رکھتی تھی۔ حمود الرحمن کمیشن کے مطابق ہندو اساتذہ نے بنگالی طالب علموں کو مغربی پاکستان کے خلاف کرنے میں حصہ ڈالا ہے۔ گاندھی اور نہرو کی تصویروں کو کافی اسکولوں کی دیواروں پر لگایا گیا، قائد اعظم کی بجائے۔ اچھا، جو مغربی پاکستان میں لیڈرشپ تھی وہ لینڈ لارڈز تھے، لیکن جو مشرقی پاکستان میں لیڈرشپ تھی ان میں پروفیشنل تھے، جیسے کہ لائرز، ٹیچرز، ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیشلز۔ لہٰذا مشرقی پاکستان والے لوگ اپنے سیاسی معاملات اور حق کے لحاظ سے مغربی پاکستان سے کافی حد تک اویئر تھے، کیونکہ وہاں پر تو جاگیرداروں اور قبائلی سرداروں کا راج تھا۔ مشرقی پاکستان یعنی بنگال والے لوگ تعلیم کے لحاظ سے بھی مغربی پاکستان سے بہتر تھے، اور وہاں کی مڈل کلاس مغربی پاکستان کی مڈل کلاس سے خوشحال تھی۔ آزادی کے وقت زبان کا جو مسئلہ تھا وہ پاکستان بننے سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے لکھنؤ سیشن میں بنگالیوں نے اردو کو انڈیا کے مسلمانوں کی زبان اور مسلم لیگ کی آفیشل زبان ہونے پر سخت مخالفت کی تھی۔ قائد اعظم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ ملک کو ایک زبان کے ذریعے یکجا کیا جا سکے۔ مغربی پاکستان میں بھی تو ہر صوبے میں مختلف زبان بولی جاتی تھی، لیکن وہاں سے اردو کو قومی زبان ہونے پر کوئی خاصا مسئلہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کو بہت اہمیت حاصل تھی اور وہ اسے قومیت اور فخر کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بنگالی کو بھی اردو کی طرح قومی زبان کا درجہ دے دیا جائے۔ یہ اس لیے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر صرف اردو ہی قومی زبان رہی، جو کہ انہیں نہیں آتی، تو پڑھے لکھے بنگالیوں کو سرکاری اور دوسری نوکریوں سے نکال دیا جائے گا اور دنیا انہیں ان پڑھ دیکھے گی۔ لہٰذا بنگالی زبان کی تحریک کو بڑی حجت ملی۔ اس کے سپورٹرز میں بنگالی سول سرونٹس، علماء، طالب علم، اساتذہ، بنگالی اسمبلی کے ممبرز اور کچھ منسٹرز سامنے آتے ہیں۔ فروری 1948 میں سڑکوں گلیوں میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ 11 مارچ 1948 میں بنگالی زبان کے لیے طلباء کی طرف سے مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں طلباء کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں جناح دکا میں اپنے وزٹ کے دوران کہتے ہیں کہ بنگالی صوبے کی زبان تو ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی قومی زبان صرف اردو ہی رہے گی۔ یہ کہنے کے بعد وہاں پر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ 26 جنوری 1992 میں بیسک پرنسپلز کمیٹی میں بھی صرف اردو کو اسٹیٹ لینگویج ہونے پر زور دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بنگالی سخت احتجاج کرتے ہیں اور 21 فروری سے صوبے بھر میں ہڑتال کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس ہڑتال میں 3 طالب علموں کی جان چلی جاتی ہے۔ حالانکہ 1956 کے آئین میں بنگالی کو اردو کے ساتھ قومی زبان کا درجہ مل جاتا ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور بنگالیوں کے ذہن میں دوسرے درجے کے شہری اور قوم پرستی کے احساس ابھر آتے ہیں۔ بنگالیوں کا کہنا تھا کہ جو ایسٹ پاکستان میں کمایا جا رہا ہے وہ ویسٹ پاکستان میں خرچ ہو رہا ہے، کیونکہ اسے صرف 25% ریونیو ہی مل رہا تھا اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے، باقی 75% ریونیو ویسٹ پاکستان میں خرچ ہو رہا تھا۔ ایوب خان نے اس ناانصافی کو مانا اور وعدہ کیا کہ اس معاشی گیپ کو دور کرے گا۔ 1962 کے آئین میں بھی یہ لکھا گیا تھا کہ ایسی اکنامک پالیسیز بنائی جائیں گی، لیکن یہ صرف باتیں ہی تھیں، کیونکہ ایوب خان کی 10 سال کی حکومت کے بعد 1960 میں جو ویسٹ پاکستان کا پر کیپٹا انکم تھا وہ ایسٹ پاکستان سے 32% زیادہ تھا، لیکن 1970 میں یہ 61% بڑھ چکا تھا۔
یحییٰ خان نے اپنے دور میں اس فرق کو کم کرنے کے لیے ایسٹ پاکستان کو مختلف چیزوں میں رعایت دینا شروع کر دی، لیکن اب بنگالی لوگ کسی ایوولوشن سے زیادہ ریولوشن پر یقین رکھنے لگ گئے تھے۔ بنگالیوں کو سول سروسز اور آرمی میں نہ کے برابر حصہ ملا۔ آرمی اور سول سروسز کے آفیسرز کو جو کہ ویسٹ پاکستان سے تھے، جب انہیں ایسٹ پاکستان میں پوسٹ کیا جاتا تھا تو وہ بنگالیوں کو ایسا مسلمان سمجھتے تھے جو کہ ہندوؤں کی لوور کلاس سے پہلے بلونگ کرتے تھے۔ 1970 میں 85% آرم فورسز پنجاب سے بلونگ کرتی تھی، جبکہ لوگوں کی میجورٹی ایسٹ پاکستان سے تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں نے پیدا کیا تھا کیونکہ ان کے دور سے ہی پنجابیوں کو آرمی میں پریفر کیا جاتا تھا، ان کی مارشل اسپرٹ اور ملٹری کا حصہ بننے کی خواہش پر۔ لیکن بیوروکریسی میں فرق کیوں رکھا گیا؟ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں سول سروسز اور آرمی کے اس فرق کو دور کرنے کے لیے ایوب خان نے 60% اسامیاں ایسٹ پاکستان کو 1966 میں الاٹ کی۔ 1965 میں ایسٹ پاکستان کے CSP 34% تھے اور 1969 میں یہ بڑھ کر 40.8% ہو گئے۔ اس کے علاوہ یحییٰ نے بھی 6 بنگالی CSP آفیسرز کو سینٹرل سیکرٹری بنایا اور منسٹرز کو حکم دیا کہ کوئی بھی ویکینسی آئے تو بنگالیوں کو پریفر کیا جائے، ایون اف دس مینس ڈس ریگارڈنگ آف دی پرنسپل آف سینیورٹی۔ لیکن یہ قدم بہت لیٹ اٹھایا گیا۔ اگر یہ قدم 1950s میں یا 1960s کے شروع میں اٹھایا گیا ہوتا تو حالات شاید ایسے نہ ہوتے۔ آئین بنانے کے مسئلے پر ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں مسائل کا آغاز 12 مارچ 1949 سے ہی شروع ہو جاتا ہے، جب قرارداد مقاصد کو ملک بھر میں اپنایا جاتا ہے اور ایک بیسک پرنسپلز کمیٹی بنائی جاتی ہے جو اس بات کا تعین کرے گی کہ کن اصولوں کی بنا پر پاکستان کا آئین بنے گا۔ آئین بنانے میں جو 2 اہم مسئلے پیش آتے ہیں وہ یہ تھے کہ سینٹرل لیجسلیچر یعنی مرکزی مقننہ میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی کس طرح سے نمائندگی ہوگی، اور سینٹرل یعنی فیڈرل اور پروونسز کے درمیان کون کون سی پاورز کو ڈسٹریبیوٹ یعنی تقسیم کیا جائے گا۔ پہلی آئین ساز اسمبلی کے فیل ہونے کے بعد دوسری آئین ساز اسمبلی 29 فروری 1956 کو ملک کو اس کا پہلا آئین دیتی ہے، جس کے مطابق یونی کیمرل یعنی ایک ایوانی مقننہ اور پرنسپلز آف پیرٹی یعنی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں برابر سیٹس تقسیم کی جاتی ہے۔ آزادی کے بعد مسلم لیگ مفاد پرستوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ پارٹی کے اندرونی مسائل نے اس قومی پارٹی کا زوال اور دوسری پارٹیز کے عروج میں حصہ ڈالا ہے۔ فروری 1948 میں مسلم لیگ کے نامور رہنماؤں مثلاً مولانا عبدالحمید باشانی اور فضل الحق نے مسلم لیگ کو چھوڑ دیا۔ جون 1949 میں انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی جسے مشرقی پاکستان عوامی مسلم لیگ کا نام دیا گیا۔ مولانا باشانی کو اس پارٹی کا پریزیڈنٹ بنایا گیا اور شیخ مجیب الرحمان جو ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اسے اس پارٹی کا جوائنٹ سیکرٹری بنایا گیا۔ مارچ 1950 میں اس پارٹی کا نام آل پاکستان عوامی مسلم لیگ رکھ دیا گیا اور سوریہ وردی کو اس کا نیا پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا۔ اس پارٹی کا مینیفیسٹو یا ہم کہہ سکتے ہیں اس پارٹی کی جو ڈیمانڈ تھی جسے وہ بنگالیوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، وہ ایسٹ پاکستان کی صوبائی خود مختاری اور بنگالی کو اسٹیٹ لینگویج کا درجہ دینا تھی۔ 1953 اپریل میں عوامی مسلم لیگ نے مسلم کا لفظ ختم کر دیا اور اب اسے عوامی لیگ پکارا جانے لگا۔ اس وقت تک مسلم لیگ جو قائد اعظم نے ڈھاکہ میں 1906 میں بنائی تھی، اب ڈھاکہ میں اس کی سپورٹ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ 1954 کے الیکشن میں مسلم لیگ نے ایسٹ پاکستان اسمبلی میں 309 سیٹوں میں سے صرف 9 سیٹیں حاصل کی۔ 1963 میں عوامی لیگ کے رہنما سوریہ وردی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیبنان میں ہارٹ اٹیک کے سبب۔ اب عوامی لیگ کو چلانے کے لیے صرف ایک بندہ رہ جاتا ہے، مجیب الرحمان۔ عوامی لیگ کے لیڈر کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے بنگالی صرف تب ہی ترقی کر سکتے ہیں جب ان کے صوبے کو اپنے معاملات چلانے میں آزادی ملے گی۔ East Pakistan must get full regional autonomy. They must be self-sufficient in all respect. And also they must get their share, due share, legitimate share in this central administration. کیونکہ ویسٹ پاکستان جہاں پر سینٹرل گورنمنٹ تھی وہ ان کے وسائل کو خود پر استعمال کر رہی تھی، لہٰذا 6 فروری 1966 میں شیخ مجیب الرحمان اپنے فیمس 6 پوائنٹس دیتے ہیں جسے ویسٹ پاکستان کی طرف سے ملک سے علیحدہ ہونے کی کوشش کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان 6 پوائنٹس میں شیخ مجیب الرحمان کہتے ہیں ڈیفنس اور فارن افیئرز کے علاوہ باقی تمام معاملات صوبے خود چلائیں گے، ایسٹ ونگ اور ویسٹ ونگ کی اپنی اپنی کرنسی بنائی جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ایسٹ پاکستان سے کمایا گیا پیسہ ویسٹ پاکستان میں نہیں جائے گا۔ ہر صوبے کا جو ٹیکس یا ریونیو ہے وہ فیڈرل نہیں بلکہ وہ صوبہ خود چلائے گا۔ فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ ہر صوبے کے اپنے ہوں گے۔ ایسٹ پاکستان کی اپنی علیحدہ ملٹری ہوگی۔ ملک میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بنے گی۔
شیخ مجیب کو جس چیز نے اتنا مشہور کیا وہ جون 1968 میں ہونے والا آگرتلہ سازش کیس تھا۔ شیخ مجیب اور 34 اور بنگالیوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بھارت کی مدد سے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر کے ایک آزاد بنگال بنانا چاہتے ہیں۔ اس مقدمے پر مشرقی پاکستان کی طرف سے بہت احتجاج دیکھنے کو ملتا ہے، اتنا کہ پبلک پریشر میں آ کر حکومت شیخ مجیب کو جیل سے رہا کر دیتی ہے اور وہ بنگالیوں کے سامنے قومی ہیرو بن کر ابھرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آگرتلہ سازش کیس میں پکڑے جانے والے ظہور الحق کو ملٹری کسٹڈی میں ڈھاکہ کنٹونمنٹ میں گولی مار دی جاتی ہے۔ 15 فروری 1969 میں جسے بنگالی اپنے ہیرو کا بے رحمی سے کیا ہوا قتل سمجھتی ہے اور حکومت کے اور خلاف ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے کیا ہوا وہ اور بھی دلچسپ اور حیران کن ہے، جسے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کور کروں گا کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے۔ যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবে না। اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔